शब्बीर की मिट्टी जो
یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے کہ دنیا جانے جانے کے لیے محتاج ہو جائے. میں بتاؤں آپ سے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کی سازشیں یہ تمام تر روز روز کی چیزیں سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی آواز دبانے کی سازشیں مسلمانوں کو دبانے کی سازشیں سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. حالات کے مد نظر بات کرنا چاہتے ہیں. میں اتنی زمین بات کیا آگے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں سے کربلا سے جنتوں کا فاصلہ معلوم ہے. اسلام کی تاریخ پڑھنے والا وہ حضور کا عاشق جس نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس کا چہرہ دیکھیے گا مسکراتا ہوا نظر آئے. دیکھنا ہے کہاں کہاں کس نے مطالعہ کیا. اس نے سنے کہ کربلا سے جنتوں کا فاصلہ معلوم ہے. ہم کو اپنی منزلوں کا راستہ معلوم ہے. کربلا سے جنتوں کا فاصلہ معلوم ہے. ہم کو اپنی منزلوں کا راستہ معلوم ہے. اس سے پہلے بھی اٹھی تھی ہم پہ تلواریں بہت گردنوں کو خنجروں کا ذائقہ معلوم ہے. پہلے بھی اٹھی تھی ہم پہ تلواریں بہت گردنوں کو خنجروں کا ذائقہ معلوم ہے. کربلا سے جنتوں کا فاصلہ معلوم ہے. کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ انعام دے رہے ہیں کچھ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کچھ تو ایسے بیٹھے جیسے آئے نہیں ہیں لا کر کے زبردستی بٹھا لیں. مطلب ہی نہیں ہے یہاں کیا. میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں. دنیا اگر آپ جیسے دو چار شہر میں ہندوستان کے خاموش حضرات اور مل گئے تو خدا کی قسم مجھے لگنے لگ جائے گا جیسے آپ جلسے کرانے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں محفلیں کرانے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں. اگر آپ جیسے خاموش لوگ ایک دو جگہ اور مل گئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمیں سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑے. یار یہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے بے شک مگر کم سے کم آپ اپنے رب کی کبریائی تو بیان کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. میں تو مسکرانے کے لیے بات کر رہا تھا کیونکہ میں آپ کا اپنا ہے نا. ذرا رب کو پکارے اور کہیں سبحان اللہ. ایسے ہی بس کہنا ہے کچھ نہیں کرنا. آپ وہاں سے اٹھ کر یہاں بھی نہ آئے پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے مگر میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. آپ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے. وقت میں نے زیادہ لے لیا 2-3 منٹ اپنے ٹائم سے یہ تنقید کی وجہ سے میں بہت معذرت چاہوں. ایک خطاب آپ کو سننا ہے مگر ایک 4 مصرے مجھے اور سنانے ہیں. اجازت دے رہے ہیں آپ؟ آپ کو اپنی منزلوں کا راستہ معلوم ہے. اس سے پہلے بھی اٹھی تھی ہم پہ تلواریں بہت گردنوں کو خنجروں کا ذائقہ معلوم ہے. پر بھائی یہ شعر سنیں گے گردنوں کو خنجروں کا ذائقہ معلوم ہے. میں کہہ رہا تھا غوث اعظم سامنے آ جائیے آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے آئیے. غوث اعظم کو بنا کر اپنا پیر دستگیر لا قدرت کی چھاؤں میں سو جائیے آئیے. ایک در ان کا ملا تو سب ملا رب ملا در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیے آئیے. ایک در ان کا ملا تو سب ملا رب ملا در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیے آئیے. بہت بہت شکریہ. آئیے جناب ایک خطاب کے لیے ایک عظیم شخصیت کو آواز دیتے ہیں گزارش کرتے ہیں. میرے ایک دوست نے کہا نواز شاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے در عالی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے. یزیدیت کا جنازہ اٹھائے ہیں کچھ لوگ وہ سانپ مر گیا لیکن لکیر زندہ ہے. خدا انہیں لکیروں کو مٹانے کے لیے ضرورت آواز دے رہی ہے. ایک اچھے خطیب کی آئیے گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا صبر ایوب صاحب اللہ 10 منٹ میں میرا خطاب
خطاب نہیں ہوتا، 10 منٹ میں خطاب نہیں ہوتا، مگر اگر شخصیت علامہ صبر ایوب جیسی ہو تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم بہانے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فداں، نہ بس ایک جاں جہاں فداں، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اپنی آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف من اهل الشام بهم العذاب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم کبھی درود پہن کر، کبھی سلام کے ساتھ، کبھی درود پہن کر، کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں مگر احترام کے ساتھ۔ ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں مگر احترام کے ساتھ۔ میں بڑی دور سے آیا ہوں، پورنیہ سیمانچل، سمجھیں یہ عشق کی بات ہے۔ ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں مگر احترام کے ساتھ۔ یہ ایک بات ہی کافی ہے ہماری بخشش کو، یہ ایک بات ہی کافی ہے ہماری بخشش کو، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ، نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ اب بتاؤ یارو اس میں کون سی بدعت ہے، کوئی مجھ کو سمجھائے اس میں کون سی بدعت ہے، کوئی مجھ کو سمجھائے۔ درود بھیج دیا اگر میں نے سلام کے ساتھ، درود بھیج دیا اگر میں نے سلام کے ساتھ۔ اور گناہگارو نہ گھبراؤ، بس ان کو یاد کرو، گناہگارو نہ گھبراؤ، بس ان کو یاد کرو۔ سرے حشر حضور ہوں گے ہم غلام کے ساتھ، سرے حشر حضور ہوں گے ہم غلام کے ساتھ۔ اور دربار غوثیت میں منقبت کے ساتھ شاہ زندان میں لکھتا ہے، بہرحال نعت خواہ لوگ، شاعر لوگ پڑھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے حصے کا وقت میں اپنے دامن میں سمٹ کر کے لے جاؤں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قلت وقت دامن گیر ہے، جشن پیرانے پیر ہے، اور
آج دنیا میں ہر قوم چاہتی ہے کہ اسلام کو کیسے مٹایا جائے. ہر شخص کا ایک ہی نظریہ ہے کہ اسلام کو کیسے مٹایا جائے. وہ اسلام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ کوئی عام فام مذہب نہیں ہے. یہ کسی بازار سے مارکیٹ سے یہ دھرم نہیں ملا ہے, یہ مذہب نہیں ملا ہے. آج پوری دنیا ہمیں نقش سے مٹانا چاہتی ہے. صاحب ہم کو یہ کیا نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کی سازشیں, بڑے بڑے نرسنگھار کو کرنے کی سازشیں یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو مٹانے کے لیے صرف یورپ کو امریکہ میں نہیں یہ سازشیں کی جاتی ہے. ہمارے لوگ بھی اگر سطح میں بیٹھ جائیں گجیڑی بھگیڑی ہو کر کے بھی یہ اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے اسلام کو مٹانا بڑی آسان ہے, اسلام یوں ہی مٹ جائے گا. اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں تک سازشیں کی گئی. اسلام کو مٹانے کے لیے کلنٹن سے لے کر کے منٹن تک اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کے چاہنے والوں کے دلوں سے مصطفیٰ کے چراغ کو گل کرنا ہوگا, مصطفیٰ کے عشق کا چراغ بجھانا ہوگا, غوث اعظم کی عقیدت نکالنی ہوگی, خواجہ اجمیری کی الفت ان کے دلوں سے نکالنی ہوگی. اسلام کے مٹانے والوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی ہے, لیکن انہیں معلوم نہیں ہے. تم تو گجیڑی بھگیڑی ہو, آج سطح میں آئے ہو, آج حکومت میں ہو. ارے تم سے پہلے تمہارا باپ کا فرعون وہ نہ مٹا سکا, تمہارا چاچا نمرود نہ مٹا سکا, تمہارا پردادا قارون نہ مٹا سکا. ارے تمہاری قوم کا کوئی اسلام کو نہ مٹا سکا. ارے تم مٹانے کی بات کرتے ہو, تمہارا دادا ابو جہل, نمرود, حباب, شداد, قارون, فرعون کوئی نہ مٹا سکا. ارے اسلام کو مٹانا آسان نہیں ہے. جب تک قدرہ کی یادیں باقی رہے گی تب تک مومنوں کے کلیجے میں اسلام باقی رہے گا. اس لیے کہ ہم نے کربلا کی ریت سے سیکھا ہے, حدیث عشق کی روشن وہی تفسیر لکھ دیں گے. زمین کفر پہ ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے. اور ہمارے رگوں پہ اب بھی حسینی خون بہتا ہے, ہمارے رگوں پہ اب بھی حسینی خون بہتا ہے. جہاں پہ کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر. میرے بھائیو, قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم چاہتے ہو صاحب کہ ہم چاہے جہاں سے چاہے وہاں سے کامیابی حاصل کر لیں. نا بھائی, إِنَّا كُنَّا أَضَلَّ قَوْمٍ فَأَعَاذَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. قلت وقت دامنگیر ہے میرے بھائیو, میں نہیں چاہتا ہم کو ٹھیک میں لے جانا, بس جملہ سنتے چلے میرے بھائیو. ہر قوم چاہتی ہے کہ میرا بچہ, میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہمارے پیغمبر یا پھر ہمارے پیشوا کو اپنا آئیڈیل مانے. قرآن نے بھی تو ہمیں یہی کہا ہے, اگر تمہاری زندگی تمہیں اپنی زندگی کامیاب کرنی ہے, تمہیں اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہے, تمہیں اگر خدا کی رضا حاصل کرنی ہے, تو تمہاری زندگی کو ہم نے فلم کاروں کا آئیڈیل نہیں بنایا ہے. ہم تمہاری زندگی کا آئیڈیل کسی فلم کاروں کو, کسی نیتاؤں کو نہیں بنایا ہے. ہم نے تمہاری زندگی کا آئیڈیل آمینہ کے لال کو بنایا ہے. ارے آمینہ کی لال کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا کر کے دیکھو, پھر دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جو تجھے جیل کر سکے. اس لیے کہ تیرے صبر کی گارنٹی غوث اعظم لے رہے ہیں, تیرے صبر کی گارنٹی غریب نواز لے رہے ہیں. تجھے لوگ کیا جیل کریں گے صاحب, تیرے اندر تو وہ طاقت ہے. آج دیکھو یہودی کے گھر میں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو, عورت اگر بچہ جننے والی ہو, اس سے پہلے اسے تعلیم دی جاتی ہے کہ اسے سیب کھلاؤ, کھجور کھلاؤ, انگور کھلاؤ, انار کھلاؤ. اس کو ایک میگزین دی جائے, یعنی ایک کتاب دی جائے, تاکہ اس سے پیٹ میں پلنے والا بچہ تندرست پیدا ہو, اس کا ذہن مضبوط ہو, آنے والے وقت کا انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, آنے والے وقت کا مفسر ہو, محقق ہو. وہ اپنے آپ کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کے لیے اس عورت کو بڑی تہذیب و تمدن کے ساتھ رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس عورت کو میگزین دیا جاتا ہے. جو بچے کو بنانا ہے وہ ماں کو پڑھایا جاتا ہے. انہیں کیسے معلوم ہے کہ
जब गौसे आजम माँ के शिकम में 17-12 सुन करके याद कर सकते हैं, तो हम अपनी औरतों को भी, अपनी औरत इंजीनियरिंग की बुक ला कर देंगे, हम अपनी औरतों को भी ऐसी ऐसी बुक देंगे जिससे हमारा बच्चा माँ के शिकम में कुव्वत हाफिजा उसकी मजबूत हो जाए, माँ के शिकम में वही सुने, वही समझे, वही बोले जो माँ बोलवाना चाहती है, जो माँ करवाना चाहती है। मेरे मिलत के नौजवानों, मुझे कह देने दिया जाए, अगर आपका बच्चा जब माँ के शिकम में हो, आप उसे कुरान पढ़ाओगे, आप उसे नमाज का सलीका बताओगे, आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी, आपकी बीवी कुरान पढ़ेगी, कुरान सुनेगी, अब कुरान के बताए हुए रास्ते पे चलेगी, तो आपका बच्चा, अगर आप ताली नहीं बन सकता है, आपका बच्चा गौसे आजम नहीं बन सकता है, लेकिन गुलाम गौसे आजम जरूर बन सकता है। भाइयों, अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये तरीक़त की बारगाह में आया था, बस सोचा कि हाज़िरी लग जाए, दुनिया देख रहे हैं कहाँ है, बस वहाँ से सिर्फ इसी मकसद से आया था कि सरकार के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। और वारिस साहब किबला, सैयद वारिस साहब इनको बारहा यूट्यूब के जरिए अपने इलाके में सुनते रहते हैं, लेकिन इनके फेस टू फेस इनको देखने का मौका मिल गया, ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला हम सबों को ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।